بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ مایا ولاگس میں لے کے آج ایک نیا ولاگ۔ امید کرتی ہوں میرے چینل کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ یہ صبح کا ٹائم ہے اور ٹائم ہو رہا ہے اب دبئی میں 10:30 اور یہ دیکھیں دھوپ کتنی زیادہ ہے۔ باہر بہت زیادہ گرمی ہے لیکن اندر محسوس نہیں ہوتا، تو باہر بہت زیادہ گرمی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ دھوپ ہے۔ پاکستان کی نسبت یہاں پہ زیادہ گرمی ہے اگر باہر نکلو تو، لیکن اگر اندر ہو تو محسوس نہیں ہوتا۔ تو جی میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہ رہی تھی، رات مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوئی، رات میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی ٹینشن سے۔ دعا زہرا کے کیس جو چل رہا ہے اس کے بارے میں ڈیلی اس کی اپڈیٹ وغیرہ دیکھتی رہتی ہوں، سنتی رہتی ہوں، ویڈیوز وغیرہ دیکھتی رہتی ہوں، لیکن مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ماں باپ کس طرح سے بیچارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور ان کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا، بچی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اور جو یوٹیوبرز ہیں ان کے پاس بٹھایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور جو پولیس اہلکار ہیں ان کی کارکردگی دیکھیں ہماری پاکستان کی پولیس کہ وہ ساتھ بیٹھ کے تصویریں بنا رہی ہے، ایک مجرم کے ساتھ بیٹھ کے بڑا اسمائل کرتے ہوئے تصویریں بنا رہی ہے۔ تو افسوس، صد افسوس، جب پولیس ہی اس طرح کی حرکتیں کرے گی تو باقی تو لوگوں کی بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ افسوس ہوا اور رات مجھے ٹینشن سے نیند نہیں آ رہی تھی، اور میں مسلسل یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے کہ دعا زہرا کے والدین سرخرو ہو جائیں، وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو میری دلی دعا ہے کہ آج وہ کامیاب ہو جائیں۔ کچھ تو ابھی نیوز آ گئی ہے کہ اس کی عمر 15 سال کے قریب ہے، اللہ کرے کہ یہ کنفرم نیوز ہو، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو کامیاب کرے، میری دلی دعا ہے، اور میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ اور جو کچھ مختلف یوٹیوبرز ان کے ظہیر کا اور دعا کا ساتھ دے رہے ہیں غلط کام میں، حالانکہ جو دعا نے غلط کام کیا بجائے کہ اس کو سمجھاتے، اس کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرتے، لیکن اس سے غلط کام ہی کروایا گیا، غلط ہی اسے گائیڈ کیا گیا، اس کے پیرنٹس کی اس سے باتیں کروائیں گی جھوٹی کہ اس طرح کے ہیں، اس طرح کے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ایک بیٹی اتنی سخت دل کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ سکتی ہے کہ میرا باپ بھگا کے لایا، میرے باپ نے پسند کی شادی کی، یہ وہ، میرا باپ جھوٹا ہے۔ بیٹیوں کے اللہ تعالیٰ نے دل تو ویسے ہی بہت نرم بنائے ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ کے لیے بہت ایک نرم گوشہ رکھتی ہیں۔ یہ کس طرح کی بیٹی ہے کہ جو اب ماں باپ دیکھ رہے ہیں اس کو، ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، اور وہ پاس سے گزر جاتی ہے۔ بہت افسوس ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا۔ جو آج کے یوٹیوبر جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کل کو جب دعا زہرا پر کوئی مشکل وقت آئے گا کیا وہ اس کا ساتھ دیں گے؟ کل کو وہی لوگ اس سے کہیں گے کہ ہم سے پوچھ کے نہیں آئی تھی، ہمارا کام تھا، ہم نے کیا، چاہے وہ غلط ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ کل کو یہی اسے بولیں گے۔ دعا کو آج تو نظر نہیں آ رہا، اللہ نہ کرے اس پہ یہ ٹائم آئے، اللہ کرے وہ پہلے اپنے پیرنٹس کے پاس آ جائے۔ میری یہ آپ لوگ بھی لازمی ان کے لیے دعا کرنا کہ اس کے پیرنٹس کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کر دے، کامیابی سے ہمکنار کرے، میری تو دلی دعا ہے۔ اور کل جب اس کے پیرنٹس کو دیکھا، وہ کس طرح سے بیچارے بے چین تھے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے، بہت زیادہ رونا آیا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی دل کو کہ یہ کس طرح کی بیٹی ہے جو اپنے پیرنٹس سے نہیں مل رہی۔ اور ایک یوٹیوبر کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میرے پیرنٹس وہاں ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹا دو تو پھر میں جاؤں گی اندر۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ بیٹی اس طرح کے الفاظ اپنے باپ کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہی، جنہوں نے پال پوس کے اتنی بڑی کیا، تو اس دن کے لیے بڑی کیا تھا کہ وہ آج یہ الفاظ بولے ان کے لیے۔ اور وہ ہنس کے یوٹیوبر بہت زیادہ اس کے بارے میں باتیں کہہ رہی ہیں کہ اس کے پیرنٹس ایسے ہیں، ایسے ہیں، دعا نے یہ بولا، وہ بولا۔ تو بندہ ان سے پوچھے کہ تم اس کی سگی ہو، تم لوگ اس کے سگے ہو، جو ماں باپ ہیں وہ کچھ نہیں لگتے، ماں باپ کی کچھ اس بات نہیں ہے، اور ماں باپ کو الٹا یہ پاکستان کے دیکھنے کہ ماں باپ کو الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ غلط ہیں۔ اور ایک یوٹیوبر نے تو یہ کہا کہ وہ جاہل دکھتے ہیں۔ میرے خیال سے جو یوٹیوبر کہنے والا وہ خود جاہل تھا جس نے ایک باپ کے بارے میں یہ الفاظ کہے۔ اگر سوچا جائے تو اگر وہی یوٹیوبر کی بیٹی ہو اس کے ساتھ اس طرح ہو اور لوگ اس کو بولیں کہ تم جاہل ہو، تو اس پہ کیا گزرے گی؟ انسان کو خود پہ لے کے سوچنا چاہیے گا، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا، اور لوگ میرے بارے میں یہ بولتے تو مجھے کیسا محسوس ہوتا۔ تو یہ چیز سوچنی چاہیے انسان کو، بولنے سے پہلے اپنے پہ لے کے بات سوچنی چاہیے کہ میں اگر ہوتا تو میرے ساتھ اس طرح ہوتا تو میں کیا کرتا۔
تو ایک تو ان کی بیٹی ان سے دور ہے، وہ اس کے لیے رول رہے ہیں، اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اور دوسرا ان کے ہی بارے میں ان کو کریکٹر لیس کہا جا رہا ہے اور بیٹی سے کہلوایا جا رہا ہے، تو نہایت افسوس کی بات ہے، شرم آنی چاہیے اس طرح کے لوگوں کو جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ اور مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ بہت سے یوٹیوبرز ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کامرانی سے نوازے، ہمیشہ ان کو کامیاب کرے ان کے کام میں، کیونکہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور باقی آپ دعا کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، بے شک وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ انصاف کرے گا انشاءاللہ۔ اور مزید بلاگ کو آگے لے کے جاتی ہوں، تو کل مجھے ایمان نے اپنی کچھ ویڈیو بنا کے بھیجی اور مجھے کہا کہ یہ اپنے بلاگ میں لگانا، اور اس کی ماما نے کہا یہ چھپ چھپ کے ویڈیو بناتی ہے کہ یہ تمہاری طرف دیکھتی رہی کس طرح تم بناتی ہے، تو وہ چھپ چھپ کے بناتی رہی ہے، تو وہ بھی میں آپ کو چھوٹے چھوٹے اس کے کلپس دکھاؤں گی، اور تھوڑا سا اپنا دکھاتی ہوں کہ میں نے آج کیا کیا۔ السلام علیکم گائز، آج میری بہت رونے والی حالت ہے۔ آج مجھے بخار ہو گیا اور وومٹنگ آ رہی ہے۔ ہم نے آج پہلا دن تھا ٹیوشن جانے کا، اس لیے ہم جا نہیں سکے۔ میں جا نہیں سکی اور فضا اکیلی میری بہن گئی ہے، اور مجھے وومٹنگ، بخار، نزلہ اور بیلی میں نا پین ہو رہا تھا۔ چلیے پھر اوکے بائے، مجھ سے بات نہیں کی جا۔ السلام علیکم گائز، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اور آپ بتائیں مجھے یہ ویلوگ اچھا لگا تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کریں۔ اور میں چھوٹی سی اتنی سی ہوں، میں دیکھ لیں پھر بھی ویلوگ بنانے مجھے آ گئے۔ میری پھپھو بناتی تھی اس لیے مجھے بھی بنانے آ گیا۔ اور آپ نے کیا بنایا؟ ہم نے تو کھچڑی بنائی تھی۔ ایک نا میری بہن ہے، جب میں ویلوگ بناتی ہوں وہ مجھ سے موبائل ہی لے جاتی ہے۔ چلے پھر ٹھیک ہے، مجھے ہنسی بہت آ رہی ہے، آنکھوں میں لائٹ پڑ رہی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے پھر، اوکے بائے، اوکے بائے۔ یہ تو ایمان کی ویڈیو تو آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی، یہ چھپ چھپ کے چوری چوری اپنے پیرنٹس سے یہ ویڈیو بناتی ہے، تو اس کی ماما نے مجھے سینڈ کی تھی کہ اس کے کام دیکھ لیں۔ اور یہ میں جا رہی مال میں کچھ چیزیں لینی تھی، کیونکہ گھر میں کچھ چیزیں موجود نہیں تھی، ختم ہو گئی تھیں، تو میں اور میرے ہسبینڈ جا رہے ہیں چیزیں لینے کے لیے۔ ابھی میں آئی ہوں، میرا گاؤن بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے اور بیگ وغیرہ بھی ویسے ہی پڑا ہے، ماسک، بیگ اور گاؤن یہ بھی اٹھا کے سیف میں رکھ دیتی ہوں، اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں آگے میں کیا کرنے لگی ہوں۔ جی تو آج میں اور میرے ہسبینڈ گئے تھے مال اور کچھ چیزیں لے کے آئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تربوز لیا ہے، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ پرائز بھی دکھاتی جاتی ہوں، یہ 7 درہم کا ہے۔ اور یہ پیاز لیے ہیں، یہ 4 درہم اور کچھ پیسے۔ اور یہ گریپس لیے ہیں، گریپس کی پرائز پتہ نہیں کیا ہے، ادھر پتہ نہیں چل رہی تو لکھی نہیں ہوئی۔ اور یہ لیے چقندر بالوں کے لیے، یہ لیمن لیے ہیں، اور ساتھ میں یہ ایپل لیے ہیں، ٹیسٹ کرنے کے لیے لیے ہیں، گرین والا ایپل کس طرح کا ہوتا ہے میں نے کبھی نہیں کھایا، تو اس لیے میں نے ٹیسٹ کرنا تھا۔ اور کٹ کیٹ چاکلیٹ ہے، یہ بھی 17 درہم کی آئی ہے، 2 ہیں یہ 2 ہیں، اس میں سے کافی چھوٹی چھوٹی ہیں، کافی ہیں۔ یہ ایپل آئے ہیں 2.80، اور ساتھ میں یہ شلجم لیے ہیں کہ چکن ڈال کے بناؤں گی کل کو۔ اور ساتھ یہ کیچپ ہے، یہ بھی 11 درہم اور کچھ پیسے کا ہے۔ اور یہ سوئیاں ہیں، اس میں بھی سوئیاں کے 4 پیک ہیں، اور یہ 7 درہم اور کچھ پیسوں کے یہ ہیں۔ اور یہ کڑی پتہ لیا ہے، یہ بھی میں نے اپنے بالوں کے لیے لیا ہے، کیونکہ میں ادھر آئی ہوں جب سے تو میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا تھا ایک طریقہ، تو اس میں تھا کہ کڑی پتہ یوز کرنا ہے، میں یوز کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی اس کے رزلٹ کس طرح کے آتے ہیں۔ اور یہ ایک بسکٹ میں نے اٹھا لیا تھا کہ چلیں یہ بھی چیک کروں گی، یہ کھایا تو ہے لیکن چلیں کھا کے دیکھوں گی دوبارہ ادھر کا کیسا ٹیسٹ ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔
رائس لیے ہیں، یہ 5 kg ہیں اور یہ 17 درہم اور کچھ پیسے کے آئے ہیں. یہ دیکھیں یہ کس طرح کے ہیں، یہ چیک کریں. یہ والے رائس لیے ہیں اور ساتھ میں یہ میں نے کیسٹر آئل لیا ہے کیونکہ میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں. اس کے لیے میں کچھ کر رہی ہوں، چلیں میرے بال ٹھیک ہو جائیں. ادھر آ کے بہت زیادہ گرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ کوکونٹ آئل لیا ہے اور ساتھ میں ایک نیا شیمپو لیا ہے میرے ہسبینڈ نے. اور یہ ایلو ویرا جیل بھی میں نے بس اسی چیز کے لیے لیا ہے کہ میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں. یہ دیکھ لیں میں نے آتے ہی سارا بکھیرا ڈال کے آپ کو دکھا دیا ہے. دیکھیں ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں بالوں کے لیے. یہ دبئی کا شوارما ہے. یہاں پہ کافی قسم کے شوارمے ہوتے ہیں لیکن یہ سمپل شوارما ہے چکن والا. اور یہ ساتھ میں اس کا سیلڈ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں. جی تو یہ ہے شوارما اور یہ دیکھیں یہ پاکستان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس کی جو بریڈ ہے یہ بھی بہت پتلی سی ہے، جیسے روٹی ہوتی ہے بالکل سیم ویسی ہی ہے. اور اس کے اندر چکن ہے، مایونیز ہے اور پتہ نہیں الا بلا کیا کیا ہے. لیکن یہ مجھے دوسرے شوارمے کی نسبت اچھا لگتا ہے. جو دوسرا عربی شوارما ہوتا ہے وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے، یہ اچھا ہے اس کے نسبت. اور یہ ساتھ سیلڈ ہوتا ہے اور یہ کھٹا ہوتا ہے جیسے اچار ہوتا ہے نا ویسے. یہ میں نہیں کھاتی. یہ ہری مرچ ہے، ساتھ میں مولی ہے اور ساتھ میں یہ گاجر ہے. یہ تینوں چیزیں کھٹی ہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے اتنا. تو یہ اچھا لگتا ہے. اور جو عربی شوارما ہے اس کا ٹیسٹ بالکل ڈیفرینٹ ہوتا ہے، وہ اتنا اچھا نہیں لگتا مجھے. وہ بھی جس دن بھی لائے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیونکہ وہ پسند نہیں ہے اتنا. تو پھر نہیں ہم لوگ وہ نہیں لاتے، زیادہ یہی کھاتے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، آپ کو بھی دکھا دوں. یہ اب میں کھانے لگی ہوں. یہ ساتھ کیچپ ہے، مایونیز ہے اور جس چیز کا دل کر رہا ہے آ جائے اور کھا لے. یہ دیکھیں یہ اندر سے اس طرح کا ہے، اس کا ٹیکسچر یہ ہے. یہ چکن ہے، اس کو کلر لگایا ہوا ہے جیسے وہ فوڈ کلر ہوتا ہے وہ کیا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا کلر ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا چکن کا. پاکستان میں تھوڑا سا اور قسم کا ہوتا ہے، وہ زیادہ مجھے پسند ہے. لیکن اس کا ٹیسٹ اس سے ملتا جلتا ہے تو اس لیے یہ کھا لیتی ہوں میں. دوسرا نہیں، عربی شوارما نہیں کھاتی کیونکہ پاکستانی ہیں ہم. جہاں بھی جاتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی ٹیسٹ مل جائے کہیں سے بھی. یہ ہر کنٹری کی ہوتی ہے کہ جو کہیں بھی جائیں باہر تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کنٹری کا ٹیسٹ مل جائے. تو ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے ہم بھی جہاں بھی جائیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں پاکستانی ٹیسٹ مل جائے کہیں سے بھی. تو یہ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے اس لیے میں یہ اچھے سے کھا لیتی ہوں. اور جس اس کا دل کر رہا ہے آ جائے اور کھا لے. موسٹ ویلکم. جی تو اب میں آ کے بیٹھ گئی ہوں باہر، اور یہ روم سے باہر کا حصہ ہے جہاں پہ آ کے کبھی کبھی میں اور مارگریٹ بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. اور یہ یہاں پہ پانی کی بوٹلز اس طرح منگوائی جاتی ہیں اور یہی پیا جاتا ہے اور کھانے پینے میں بھی یوز کیا جاتا ہے. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی دعا زارا کے پیرنٹس کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے، ان کو کامیاب رہنے سے نوازے. آمین ثم آمین. اور یہ مارکیٹ نے اپنے کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں اسٹینڈ پہ کیونکہ یہاں پہ باہر تو جگہ نہیں ہوتی دھوپ میں ڈالنے کے لیے، تو یہیں پہ پھر سکھائے جاتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آج آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.